شاید وہاں وہ زیادہ نظر آتے ہیں اور مسلمان جو ممالک ہیں ان کی سیاست میں تو نظر نہیں آتے. بالکل نظر آتے. دیکھیے ایک اور جو انسانی حقوق ہیں، پس منظر دیکھیے، رسول ایک پیغام لے کے آئے، چاہے وہ 61 ہجری میں بادشاہت میں تبدیل ہو گیا، اتنا پاورفل فورسز انلیش ہوئیں کہ کم از کم 700 سال تک یہ سورج جو ہے یہ پھیلتا رہا. وہ 700 سال کو ہم ویسٹ کی ڈارک ایجز کہتے ہیں. لیکن جب وہاں انلائٹنمنٹ کا دور یا رینیسانس کا دور ہوا تو ہمارے جو اسلامی دنیا تھی یا بادشاہوں کی جو دنیا تھی وہ ڈارک ایجز کی طرف چلی. یہ چل رہی ہے. ابھی میں ایک ورڈز کتاب آئی تھی پچھلے سال پیٹر وارڈ، اس نے کہا کیا ہوا کہ انہوں نے وہ انڈسٹریل ریولوشن کا فائدہ نہیں اٹھایا اور یہ جو ایسے کر کے نکلے تھے جب وہ سوئے ہوئے تھے یہ پیچھے رہ گئے. مثلا میں اپنے بر صغیر میں جب میں دیکھتا ہوں کہ یہاں تغلقس ہیں اور بلبنز ہیں اور پھر مغلز ہیں یا کیا ابدالی صاحب آتے ہیں، غزنی آگے، میں نے کہا کس قسم کے لوگ تھے بھائی. یا جب انڈسٹریل ریولوشن انگلستان میں شروع ہو گئی تھی تو یہاں مغل بادشاہ کیا کر رہے تھے؟ کون سی یہاں اکیڈمی بنی تھی سائنسز کی؟ اور جسے ہم وہ کہتے ہیں آٹومن امپائر، اس کی شکست کی وجہ یہ ہے دیٹ وی ور لیفٹ بیہائنڈ. تو نہ تو ہم نے اپنے پیغمبر کے، نہ اپنے اماموں کے اصول اپنائے، نہ جو ویسٹ نے وہ ترقی کی، جسے علامہ اقبال کہتا ہے زمانہ قیامت کی چال چل گیا، وہاں اس میں رہ گئے. ہم کوئی فرسودہ سے باتوں کے، جیسے میری بیٹی نے کہا کہ ہمیں بڑا شوق ہو گیا کلیشیز میں، پلیٹیچیوڈز میں باتیں کرنے کی. اور اب مجھے نظر آتا ہے کہ جب میں اردو کی اخبار یا سنڈے میگزین دیکھتا ہوں کہ اب ہم بنگالی بابا کامل جو ہے یا جادو والا جن جو ہمیں دور کرتا ہے، ہم اس کے آگ پھنس گئے. وہ جو وسعت دی گئی تھی، وہ تھاٹ، فلائٹ آف فینسی آف امیجنیشن جس نے پیدا کیے لوگ، وہ مجھے لگتا ہے ختم ہو گئی. کربلا میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں پھر ہم نے اس کو لے کے چلے کہاں ہیں؟ پھر اس کا مطلب کہ ہم تو اس پیغام کو ایک ذاتی سطح پر چلی مجالس ہو جاتی ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کو پریکٹیکل سمبلزم پہ رہ گیا ہے. سمبلز بڑے امپورٹنٹ رہ گئے ہیں. جو اس کا بلکہ میں نے ایک سال اپنے کہا یار کہ اس سال امام کے نام کا خون دیتے ہیں سارے، دی کنٹری ول بی اواش ان بلڈ. وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. خون دیتے ہیں ان دا سینس لٹرلی. اس سال امام کے نام کی بوتل ہے بھائی، ہر شخص دے دے، کیونکہ بلڈ شارٹیج اوور نائٹ ختم ہو جائے. مفتی صاحب ابھی یہی جو گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم نے جو اسلام کے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یا کربلا کے حوالے سے ہم نے کوئی پیغام کو عملی جامہ نہیں پہنایا. مسلمان دنیا میں آپ دیکھیں سیاسی سطح پہ ایک منافقت ہے، ہر طرف لفاظی ہے، عمل سے ہم بالکل ہٹے ہوئے ہیں. ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا جو نعیم بخاری صاحب کہہ رہے تھے کہ مغرب میں صنعتی انقلاب آ رہا تھا اور ہم سوئے ہوئے تھے، تو ہمارا یہ جو عمل ہے یہ اسلام کا آئینہ نہیں تھا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ المؤمن فہو حق بہا حیث وجدہا، کہ حکمت کی، دانش کی، فراست کی، علم کی، اور حکمت قرآن بھی ہے، سنت بھی ہے، فقہ بھی ہے اور آج کے جدید علوم بھی ہیں. حضور نے فرمایا کہ یہ مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے، وہ جہاں بھی اسے پائے آگے بڑھ کر اسے لے لے، قبضہ کر لے، کیونکہ اس کا اصل حقدار یہی ہے. آج جو ہم اپنی ناکامیوں کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہماری بنیادی غلطی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس نسخہ کیمیاء ہے، نسخہ نجات ہے اور ہمیں دنیا کو رول کرنا چاہیے جبکہ دنیا کے محکوم ہیں. تو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک ریسلنگ کے رنگ میں ایک شخص جو ریسلنگ کے داؤں پیچ ہیں، ٹیکٹکس ہیں، ان سب کو یاد کر لے، فرفر یاد کرے، زبانی یاد ہوں، لیکن اگر ایکسرسائز نہیں کیا اس نے تو جب بھی رنگ میں اترے گا
تو وہ ایک پنچ کا مقابلہ نہیں کر پائے گا. تو اس لیے پریکٹس کا مقابلہ پریکٹس سے ہوتا ہے. پریکٹس کا مقابلہ اگر ہم آئیڈیالوجی سے کریں گے تو پھر نتائج وہ نہیں برآمد ہوں گے جو ہم چاہتے ہیں. تو ہماری بنیادی غلطی آج یہ ہے کہ ہم خوش فہمی میں مبتلا ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ جو دین ہمیں منتقل ہوا وہ ایک عملی دین تھا، پریکٹسنگ ریلیجن تھا. اس کو ہم نے محض تھیوریٹیکل اور نظریاتی بنا دیا اور عملی زندگی سے تعلق توڑ لیا، جس کی وجہ سے ہم آج اقوام عالم کے درمیان ایک طرح سے ناکام پوزیشن میں ہیں، پستی میں ہیں، زوال میں ہیں. دوسری ہماری خرابی یہ ہے کہ ہم اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری کو قبول کر کے، ادراک کر کے ان کو اوورکم کرنے کے بجائے اس کا ملبہ دوسروں پر ڈالنا چاہتے ہیں کہ کبھی امریکہ کو ملامت کرتے ہیں، مغرب کو ملامت کرتے ہیں. تو کیا ہمارے نیشنل انٹرسٹ یا ہمارا جو ریلیجس انٹرسٹ ہے اس کو سربلند کرنا تو مغرب کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. تو ہم جب تک اپنی ناکامی کو قبول نہیں کریں گے تو ناکامی کے وجوہ کی اسیسمنٹ اور تجزیہ اور تشخیص بھی صحیح طور پر نہیں کر پائیں گے اور ہم ان پر قابو پا کر آگے بڑھ نہیں پائیں گے. بڑی اہم بات کی ناظرین مفتی صاحب نے، انہوں نے کہا کہ ایک طرف یہ فرما رہے ہیں مفتی صاحب کہ جو دین کے اصول ہیں ان پر ہم نے عمل نہیں کیا، ہم لفاظی میں مبتلا ہیں. دوسری طرف یہ فرما رہے ہیں کہ ہماری جو تمام غلطیاں ہیں، جو ہماری اس وقت کرائسس ہے، اس کا ذمہ دار ہم کسی اور کو ٹھہراتے ہیں. بات یہ ہو رہی ہے کہ کربلا میں 1400 سال پہلے ایک عملی جامہ پہنایا گیا، جو اسلام کے اصول تھے، جو اسلام کا سبق تھا اس کو. تو اب آگے آنے والے دنوں میں کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ اپنے ملک پر آئیں گے کہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہم کچھ سبق سیکھیں اور اس کو ہم عملی جامہ پہنائیں، اور اگر یہ ممکن ہے تو کیسے؟ ایک بریک کے بعد.